قرآن کریم سورت نمبر 33 سورت احزاب کی آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 27 تک تقریباً 18 آیات بنتی ہیں، 2 رکوع ہیں۔ کافر کیا سوچ رہے تھے اور مسلمانوں کا جذبہ کیا تھا، میں اس پر پوری تفصیل تو نہیں دیتا۔ یہ سورت احزاب کی چند آیات کی میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں صرف آیت اور ترجمے کے حوالے سے بات پیش کر لوں کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس جنگ کو قرآن کریم نے کن الفاظ میں بیان کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود، فرمایا مسلمانوں اللہ جل شانہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تمہارے اوپر لشکر آ گئے۔ اب وہ نعمت کیا ہے؟ جنگ نہیں ہوئی اور کافر بھاگا۔ فارسلنا علیہم ریحا، ہم نے ان پر جو ہوائیں بھیجی نا، وہ جنود لم تروہا، اور اس لشکر کو بھیجا جس لشکر کو عام طور پہ صحابہ دیکھ نہ سکے۔ کیوں دیکھ کیوں نہ سکے؟ سامنے والا جگہ کے معاملات کا پہرا دینے کے لیے تو بندہ دیکھ رہا ہے، اور ایسا کون سا لشکر ہے جس کو دیکھ نہ سکے؟ تو وہ فرشتوں کے لشکر ہے کہ یہ تمہاری امداد میں آئے۔ وَكَانَ اللَّهُ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اوپر سے بھی آئے نیچے سے بھی آئے۔ اوپر سے آنے سے مراد کافر، نیچے سے آنے سے مراد اندر کے جو یہاں کے رہنے والے تھے نا، یہاں یہودیوں کو جو قبیلہ تھا یہاں اندر رہنے والا، یہ آئے، وہ بھی آئے، اور ان اندر والوں نے بھی بعد میں ان کی تائید کر دی، تو دونوں آئے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اللہ اکبر، آنکھیں پھر گئیں، یعنی یہ حالت ہوئی۔ اس ایمرجنسی کی کیفیت کو رب بیان کر رہے ہیں کہ اس وقت کے مسلمانوں میں کس طرح کی ایمرجنسی کا سامنا ان کو کرنا پڑا۔ آنکھیں پھر گئی۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور کلیجہ منہ کو آ گیا کہ اب کیا ہوگا۔ اندر سے بھی بغاوت، سامنے سے بھی مخالفت، اور لشکر ایک نہیں کئی لشکر آئے ہیں۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، لوگوں نے طرح طرح کی باتیں سوچنا شروع کر دی کہ اب کیا معاملہ ہوگا، کیسے اللہ کی مدد آئے گی۔ تو رب نے اس طرح مسلمانوں کو بھی آزمایا اور کافر کو بھیج کے پھر مدد بھی دی۔ فرمایا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اس جگہ مؤمنین کے ایمان کا امتحان لیا گیا ہے، اور ان کو ایسے ہلایا گیا ہے جسے شدید ہلانا کہتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں زلزلے کے وقت ہماری کیفیت کیا ہے، وہ خالی ایک زلزلہ ہے، اور قرآن کہتے ہیں وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اس زلزلے کی عالم اور اس کی حیثیت اور اس کی تکلیف کا عالم کیا ہے جسے قرآن شدید کہے۔ فرمایا اب کافر نے کیا کہا، یہ چند آیات کفار کی ہیں، پھر آگے مسلمانوں کے ایمان کی بات ہے۔ جنگ دیکھنے کے باوجود بھی ان کا ایمان نہیں ہلا۔ فرمایا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، کافر منافق اور جن کے دلوں میں ایمان کے بارے میں بیماری ہے، وہ کیا کہہ رہے تھے جب لشکر پہنچے؟ مَا وَعَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غَرُورًا، اللہ کے رسول نے الا غرورا، جھوٹا وعدہ ہم سے کیا۔ ما وعد اللہ ورسولہ الا غرورا، جھوٹا وعدہ کیا، کوئی سچا وعدہ نہیں ہے، ہم کوئی جنگ نہیں جیت پائیں گے۔ یہ کافر کا نظریہ تھا۔ اور پھر کچھ کفار نے جب یہ دیکھا، یعنی کفار منافق جو چھپے ہوئے مسلمانوں میں تھے، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، یہ لوگ آئے اور صحابہ کرام کہنے لگے یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، نہیں جانا ان کے پاس، آپ کیا جا رہے ہو یثرب کے رہنے والوں، یثرب مدینہ کا پرانا نام ہے، آپ وہاں نہ جانا، آپ واپس آ جاؤ، یہ مروائے گا آپ کو نعوذ باللہ۔ یہ حضور اور حضور کے لشکر کے لیے کہہ رہے ہیں۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ایک لشکر تو آ کر حضور سے یوں اجازت لیتا ہے، اِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ یقولون، کہتے ہیں اِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، ہمارے گھر تو اکیلے ہیں، ہمارے گھر میں خواتین ہیں، کوئی رہنے والا نہیں ہے وہاں پر، یا رسول اللہ کچھ نرمی فرمائیے۔ قرآن کہتے ہیں وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، ایسا معاملہ نہیں تھا کہ ان کے گھر اکیلے ہوتے۔ اِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، یہ لوگ صرف بھاگنا چاہتے تھے، اور ان کا عالم کیا ہے؟ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، ابھی کوئی لشکر آ جائے مدینہ کے سائیڈوں پہ، ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، اور ان کو کہے کہ تمہیں پیسے دیں گے ہمارا ساتھ دو، لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، یہ فوراً اس کافر کی بات پہ لبیک کہیں گے، گھر میں نہیں بیٹھیں گے۔ یہ ان کا عالم ہے۔ اور یہ منافق وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ، انہوں نے تو اس سے پہلے اللہ سے وعدہ کر لیا تھا، لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، ہم حضور کا ساتھ دیں گے، کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ منافق تو چھپا ہوا تھا نا، تو دل میں تو یہ وعدہ نہیں تھا، لیکن اوپر سے تو وعدہ کر لیتے۔ فرمایا وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، یاد رکھنا یہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ اللہ پوچھے گا۔ قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ، تم بھاگنا چاہ رہے ہو موت سے
یا بھاگنا چاہ رہے ہو قتل ہونے سے؟ یاد رکھو کب تک دنیا میں رہو گے. وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا, چند وقت دنیا میں رہنا ہے تم نے, ایک بار موت تم پہ پھر بھی آنی ہے. قل, اے پیغمبر فرما دیجئے, من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ, اللہ اچھائی یا تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے, تم میں کون ہے جو اللہ رب العزت کے اس ارادے سے اسے ہٹا دے؟ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا, تم میں کوئی بندہ اللہ کے مقابلے میں تمہارا مددگار یا تمہارا دوست بن کے آئے, ایسا نہیں ہو سکتا. پھر ایک اور صحابی کے جذبے کی بات کی. ایک صحابی ہے وہ بھائی ہے, اس کا ایک اور بھائی ہے وہ منافق ہے. یہ دونوں بھائی گھر میں کھانا کھا رہے اور اعلان ہو گیا جنگ خندق کے لیے نکلے. مسلمان نے کھانا چھوڑ دیا اور کافر بھائی کھانا کھا رہے, اور بظاہر وہ بھی تو مسلمان تھا کہ منافق تھا. یہ جب جانے لگے نا تو اس نے کہا ادھر آ جا بھائی, میرے ساتھ بیٹھ کھانا کھا, آرام سے زندگی بسر کر, انجوائے کر اپنی لائف کو, کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ, نہ جانا. تو اللہ کریم نے اس کے لیے آیت اتاری, فرمایا قد یعلم اللہ المعوقین منکم, اللہ جہاد میں روڑے اٹکانے والوں کو جانتا ہے, والقائلین لاخوانہم, اور اپنے بھائیوں کو بات کہنے والوں کو بھی جانتا ہے, ہلم الینا, ہماری طرف آ جاؤ, ولا یأتون البأس الا قلیلا, یہ لوگ خود تو آتے نہیں اور دوسروں کو روکتے ہیں. اور اس صحابی نے اس کی کوئی بات نہیں مانی اور فوراً ایمان کی طرف آئے. اشحۃ علیکم, یہ لالچی لوگ ہیں تمہارے اوپر. یہ صحابہ کرام کو بتایا جا رہا ہے کیا لالچی ہے. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ. کافر کے جذبے کو رب نے بیان کیا کہ ان کا جھوٹا جذبہ کیا ہوتا ہے. کیا انداز ہے یار. فرمایا یہ وہ لالچی ہیں جب مسلمانوں پر کوئی خوف آ جاتا ہے نا تو یہ یوں آنکھوں سے دیکھتے ہیں, یغشیٰ علیہ من الموت, جیسے انہیں موت پڑ گئی, یوں پھری ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. تدور اعین, یہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ آنکھیں پھری ہوئی ہوتی ہیں ان کی, اور ایسے جیسے کوئی موت پڑ گئی ہو. یغشیٰ علیہ من الموت, ان پر موت پڑ گئی ہو, یہ ایسے جان چھڑوائیں گے. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ, جب جنگ ٹل جاتی ہے صحابہ سے, سَلَكُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ, زبان نہیں ہوتی, یہ لوہے کی تلوار بن جاتی ہے, یوں چلاتے ہیں صحابہ پر. اشحۃ علی الخیر, کہ کہیں مال مل جائے, ہم ساتھ تھے, ہم نے تعاون کیا تھا, ہم تمہارے پاس یار کچھ بھی تھا, کچھ نہ کچھ حصہ ہمیں بھی دے دو, کہ مال کے بھوکے لوگ ہیں. اشحۃ علی الخیر, اولئک لم یؤمنوا, ان کا ایمان کوئی نہیں ہے. فاحبط اللہ اعمالہم, ان کے تمام اعمال ضائع ہیں. وکان ذلک علی اللہ یسیرا, اور ایسے باغیوں پر ایسی سخت سزا لاگو کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یحسبون الاحزاب, یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لشکر جو ہے لم یذهبوا, یہ نہیں جائیں گے, کافر اس پر بیٹھا رہے گا مسلمانوں کے خلاف. فرمایا یوں نہیں ہے. وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ, یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں ہم کسی دیہات میں جا کر بیٹھ جائیں اور مسلمانوں کے بارے میں صرف خبریں پوچھتے رہیں. وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا, یہ تم میں ہو تو کبھی بھی جنگ نہ کریں. یہ کفار کی بات. اب صحابہ کا جذبہ سنیں, یہ جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی ہے, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, یہ وہ رکوع شروع ہو رہا ہے. تمہارے لیے پیغمبر کی زندگی بہترین نمونہ ہے. یہ کب آیت اتری ہے؟ جب حضور حالت جنگ میں ہے, پیٹ پہ 2 پتھر باندھ کے خندق کھود رہے ہیں, یہ اس وقت آیت اتری ہے. آج مسلمان جہاد کو بھولا ہوا ہے اور عام سی بات پہ بیٹھ کے کہے حضور کی زندگی میرے لیے بہترین نمونہ ہے. اصل جس جگہ پہ آیت اتری ہے میدان کارزار ہے, اصل جس جگہ پہ اتری ہے. تو یہ آیت اتری. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ نے کیا فرمایا حضور کے, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, مسلمانوں تمہارے لیے حضور پاک کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اور کس کے لیے؟ پھر رب نے اس کی وجہ دی. فرمایا لمن کان یرجو اللہ, اس بندے کے لیے جس کو اللہ سے ملنے کی امید ہو, والیوم الآخر, اور قیامت کے اندر اللہ سے ملاقات پر ایمان رکھتا ہو, وذکر اللہ کثیرا, اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو. ولما رأى المؤمنون الاحزاب, جب مسلمانوں نے, صحابہ نے, حضور پاک پر ایمان لانے والوں نے لشکر کو دیکھا تو ان کے قدم نہیں ڈگمگائے, ان کے پاؤں نہیں ہلے. قالوا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ, کہا یہ وہ ہے جس کا وعدہ ہم سے اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا اور سچا وعدہ کیا. وما زادہم الا ایمانا وتسلیما, کفار کے لشکر وہ 10,000 تھے, یہ 3,000 تھے.
کہ اس کی کثرت، اس کے مال کو دیکھنے کے باوجود بھی صحابہ کا ایمان اور حضور کی اطاعت بڑھ رہی تھی، کم نہیں ہو رہی تھی۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، پیغمبر کریم آپ کے لشکر میں وہ ایمان لانے والے سچے مومنین وہ بھی تھے جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، قضا نحبہ ومنہم من ینتظر، اور کچھ وہ تھے جو ابھی شہادت کے لیے انتظار میں بیٹھے ہیں، وما بدلوا تبدیلا، ان کے ایمان میں چینجنگ نہیں ہے۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، اللہ ان صحابہ کرام کو ان کی سچائی کی بدولت بدلہ دے گا۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، آج جن منافقوں نے دھوکہ دیا ہے یا تو انہیں عذاب ملے گا اور یا ان میں بعض لوگ سچی توبہ کریں گے۔ ان اللہ کان غفور الرحیمہ، اور اللہ جل شانہ سے معافی مانگ لی جائے تو پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آئندہ زندگی پر رحمت ہوتی ہے۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، لشکر تو کئی جمع ہو کر آئے لیکن رب کریم نے کرم کیا کہ ان کو اوپر غصہ یوں نکال دیا کہ وہ کوئی فائدہ نہیں پا سکے۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور مؤمنین جب جنگ لڑیں گے تو اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اللہ بڑی قوت والا اور بڑے اقتدار والا ہے۔ اور جن کفار نے مدینہ کے یہودیوں نے اندر سے مدد کی تھی، جیسے وہ کافر بھاگے، حضور نے فرمایا چلو بنو قریظہ والے کفار کے پاس، ان کے لشکر کا گھراؤ کریں گے، کیوں تم نے بھی معاہدہ توڑا، تم بھی یہاں سے جاؤ گے، اب تمہارا فیصلہ بھی ہوگا۔ ان کا فیصلہ کیا ہوا؟ وہ قلعہ بند ہو گئے، اور انہوں نے کہا ہمارا فیصلہ فلاں بندہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا یہ فیصلہ کریں گے، یہ ان کے سردار تھے اور ایمان لائے تھے۔ اب ان نے مسلمانوں کے خلاف دشمن کی مدد کی تو مسلمانوں کے شہادتوں میں یہ ان کے بندے داخل تھے، تو حضرت سعد بن معاذ کے گھٹنے پر تیر لگ چکا تھا، شہادت قریب تھی، تو دعائیں مانگ رہے تھے بار بار، اللہ مجھے اس وقت تک زندگی دے جب تک میں ان کی ذلت نہ دیکھ لوں جن یہودیوں نے اور میری قوم نے حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ غداری کی ہے۔ اور وہی ہوا، انہوں نے ان کو اپنا بڑا بنایا اور ان نے فیصلہ کہ ان کے جوانوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو باندھی بنایا جائے گا اور باقیوں کے معاملات ان یہاں پکڑ لیا جائیں گے اور باقیوں کو چھوڑ دیا جائے گا، بچوں وغیرہ یا جو گھر میں بیٹھے ہوئے معاملات تھے۔ پوری ترتیب کا فیصلہ ہوا، لڑنے والی سامنے آنے والی عورت اسلام میں باندھی بنتی ہے جو اسلام کے مقابلے میں تلوار اٹھا کے آئے، اور اسی طرح سامنے آنے والے پر قتل کا فیصلہ۔ یہ اچھا فیصلہ انہوں نے کیا، یہودی کچھ اور سمجھ رہے تھے، اللہ کے رسول اس فیصلے پہ خوش، اور اللہ اتنے خوش ہوئے اس فیصلے پر، حضرت معاذ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ وفات پا گئے، شہادت پا گئے اس فیصلے کے بعد۔ حضور علیہ السلام ان کے جنازے میں تھے، میں کرسی پر بیٹھا ہوں، میں کھڑا ہوتا تو میں آپ کو دکھاتا، جیسے ہم پنجوں پہ چلتے ہیں نا، ایک سرائکی تعداد ہے پب ٹٹورو، پنجوں پہ چلتے، آپ علیہ السلام یوں پنجوں پر چل رہے تھے ان کے جنازے میں۔ کہا کیا وجہ؟ کہ فرشتے اتنے آئے ہیں اس کے جنازے میں کہ اس رش کی وجہ سے مجھے یوں چلنا پڑ رہا۔ یہ ہے حضرت سعد بن معاذ رضی، ان نے یہ فیصلہ فرمایا۔ تو قرآن کہتا ہے وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ سِيَاسِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا۔ یہ تمہارا فیصلہ رب نے اتنا اچھا ان پر کیا کہ ان اہل کتاب کے بندے سامنے لڑنے والے قتل ہوئے اور باقی ان کے گرفتار ہوئے، اور اللہ جل شانہ نے تمہیں وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، ان کی زمین، ان کا مال، ان کے گھر اللہ نے مسلمانوں کو مالک بنا دیا۔ اور جب یہ کافر سارے بھاگ کے خیبر گئے تو رب نے اشارہ دیا، ابھی جنگ خیبر فتح نہیں ہے، اشارہ دیا وَأَرْضًا لَّمْ تَطَوْهَا، ایک اور زمین بھی تمہیں ملے گی مسلمانوں، ابھی تم نے اپنے قدم وہیں نہیں رکھے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ پاک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ فتح خیبر کا اشارہ تھا کہ خیبر پہ انشاءاللہ رب کریم آپ کو دے گا۔ تو یہ جنگ خندق کے چند احوال تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھے ہیں۔